السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، اس کی برکات بیان فرمائی ہیں، دعا کے آداب بتائیں اور اس کے بارے میں بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند کے طور پر یہ آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روگردانی کریں گے ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا۔ اب اصل حدیث جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ غالباً یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندے جس طرح اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے دوسری محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے، جو اگر قبول ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کا پھل مل گیا، اور اگر قبول نہیں ہوئی تو وہ کوشش بھی رائے گاں گئی۔ بلکہ دعا جو ہے اس کی ایک محسوس نوعیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حصول مقصد کا ایک مقدس عمل ہے۔ اس عمل کا پھل انشاءاللہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ جو آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند کے طور پر تلاوت فرمائی، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا عین عبادت ہے، اور دعا جو ہے بعض احادیث میں بتایا گیا ہے کہ دعا کو عبادت کا مغز اور جوہر فرمایا گیا ہے۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں تزلزل اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی بندگی اور محتاجی کا انسان مظاہرہ کرے، اور دعا کا جزو کل اور آخر جو ہے یہی ہے کہ دعا بے شک عبادت کا مغز ہے، عبادت کا جوہر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے، اور عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے، تو یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ انسانوں کے اعمال اور احوال میں دعا سب سے زیادہ محترم اور قیمتی چیز ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عنایات کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں، یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ عافیت کا مطلب کیا ہے کہ تمام دنیا اور آخرت اور ظاہری اور باطنی آفات اور مشکلات سے سلامتی اور تحفظ کی دعا مانگنا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور کرم کے بغیر نہ تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ سلامت رہ سکتا ہے۔ کسی بھی چھوٹی یا بڑی مصیبت اور تکلیف سے جو ہے انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ایسی دعا اپنی کامل عاجزی، بے بسی اور سراپا محتاجی کا مظاہرہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ ابدیت کا اظہار ہے۔ اسی لیے عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب دعاؤں سے زیادہ پسند ہے، سب دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر دوسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو دعا کی حقیقت نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا، اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دعا بیسیکلی دعائیہ الفاظ کا نام نہیں ہے کہ آپ بہترین الفاظ آپ کو یاد ہو گئے ہیں، آپ بس غائب دماغی کے ساتھ بس جیسے جن خیالات میں گم ہیں انہی میں گم رہتے ہوئے، یا ادھر ادھر کی سوچوں میں گم رہتے ہوئے بس الفاظ ادا زبان سے کر رہے ہیں۔ یہ دعا نہیں ہے۔ دعا بیسیکلی کیا ہے؟ جو دل سے نکلتی ہے، آپ اپنے دل کے خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کی کیفیت کے ساتھ، روح کی طلب اور تڑپ کے ساتھ جو الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ وہ الفاظ کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کسی سے سوال کیجئے، کسی سے بھی کر لیجئے، لوگ ایک دفعہ سوال کریں گے، آپ 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، اس کے بعد لوگ تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کیسا کریم اور رحیم رب ہے کہ جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ ماں باپ تک کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہر وقت مانگتا رہے، ہر وقت سوال کرتا رہے تو وہ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا رحیم اور کریم اور بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ رب اس سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والے پر اس سے پیار آتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں بندے کا سب سے قیمتی عمل جو ہے وہ دعا اور سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی دعا کرو کہ وہ فضل و کرم فرمائے، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلاؤں اور پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، کیونکہ اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں جو انسان ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بلا اور مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی، صرف اس کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی، اس سے حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور انشاءاللہ نفع مند ہوگی۔ اور جو بلا یا مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے دور ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی نفع مند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان کو خالی واپس کر دے۔ اللہ اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا بیسیکلی وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین اور آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں، وہ اپنے در کے سائلوں کو، مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب بھی عطا کرے گا اللہ ہی عطا کرے گا، اس کے در کے سوا میں مجھے کہیں سے کچھ مل ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کسی میں کچھ دینے کی طاقت ہے۔ اس یقین اور اپنی انتہائی محتاجی اور مکمل بے بسی کے احساس کے ساتھ بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن پاک میں اضطرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ اور کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ، دل کی اس گہرائی کے ساتھ کسی دشمن کے حملے سے یا کسی دوسری مصیبت یا پریشانی یا بلا یا آفت سے بچاؤ کے لیے یا رزق میں وسعت کے لیے یا اس قسم کی کسی بھی دوسری عام اور خاص حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا جو ہے ان بندوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جن کو ایمان اور یقین کی دولت اور دعا اور روح اور دعا کی روح اور حقیقت جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی گہرائی کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی محض الفاظ ادا نہ کریں جو کہ ہم اپنے خیالوں میں ادھر ادھر گم ہو کر الفاظ ادا کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے جب بھی آپ دل کی گہرائی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس رب کریم پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کی کیسی بھی شکل ہو، لیکن دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نزعت أسرار قلبي